ضروری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا حکم۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا اچانک دورہ، 2 گھنٹے تک امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ویزا ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ مسافر کی 7 نومبر کو امیگریشن پر کم عملہ ہونے کی شکایت کا سخت نوٹس۔ انکوائری کا حکم بھی دیا۔ کہا مسافروں کو آئندہ اس حوالے سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مزید کہا جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرون ممالک جانے والے مسافر ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ صورتحال کسی قیمت پر جاری رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بغیر تصدیق شدہ دستاویزات سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ معصوم لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے ایجنٹ سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ ترامیم آج ہوئی ہیں، میں ان ترامیم کے لیے شور مچا رہا ہوں پچھلے 15 سال سے۔ بنیادی ڈھانچے کی آڑ میں ایک یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اپنی تعیناتی بھی خود کریں گے اور اپنا ریموول بھی خود کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے اپنی سپائن دکھائی، اپنی بات کرنے کے قابل ہوئے۔ یہ پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے، یہ پارلیمنٹ کو زیادہ زور سے کہنا چاہیے، آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ کا ہے۔ آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ کو ہے، سپریم کورٹ کو نہیں۔ کسی کو بغیر ثبوت کسی پر الزام لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا۔ یہ ملک کے تمام اداروں کو بے توقیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جوڈیشل کمپلیکس لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا لکھا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو ہر حال میں جیل کے قیدی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ نواز شریف اور مریم نواز اسی جیل مینول کے تحت مہینوں قید رہے۔ شہباز شریف کو تو گھر سے کھانا منگوانے کی سہولت بھی نہیں تھی۔ لوگوں کو بر وقت انصاف ملنا چاہیے۔ ایک کیس 8 سال میں کیوں حل نہ ہو سکا؟ یہ سسٹم کی ناکامی ہے۔ 27ویں ترمیم اب ہوئی ہے۔ میں پچھلے 15 سال سے شور مچا رہا ہوں۔ وکلا اور ہم سب کو مل کر نظام عدل میں بہتری لانا ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کیس پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروا دیا۔ امریکہ نے افغان پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کو ویزوں کا اجراء بند کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے سب سے بڑی ترجیح اپنی قوم اور شہریوں کا تحفظ ہے۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز نے بھی تمام پناہ گزین درخواستوں پر فیصلہ روک دیا۔ جانچ پڑتال اور سکریننگ یقینی بنانے تک فیصلے معطل کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں تیسری دنیا کے لوگوں کی آمد روکیں گے، امن خراب کرنے والوں کی شہریت منسوخ ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کر کے نیشنل گارڈ کو ہلاک کرنے والا افغان شہری تھا، ملزم ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت امریکہ میں تھا۔ امریکہ واشنگٹن فائرنگ واقعے کی بنیاد پر پناہ گزینوں کا داخلہ نہ روکے، اقوام متحدہ کی اپیل۔ ترجمان نے کہا قانون طریقہ کار کے تحت پناہ گزینوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ پناہ گزین بین الاقوامی قوانین کے تحت تحفظ کے حقدار ہیں۔ زیادہ تر پناہ گزین قوانین کی پابندی کرنے والے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے 27ویں ایڈیشن کے شرکاء سے خطاب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر پاکستان نے ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد دی۔ قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لیے شرکاء کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی ضروری ہے۔ صدر مملکت نے اختتامی تقریب میں گریجویٹ شرکاء کو اسناد بھی تقسیم کی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وومن یونیورسٹی سکر اور نئے میڈیکل کالجز کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بی آر ٹی ریڈ لائن اور یلو لائن منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو مزید تکلیف نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس کی تعداد بڑھانے کی منظوری بھی دے دی۔ کہا کورنگی کوز وے، برج، انڈر پاسز اور لیاری ٹرانسفارمیشن منصوبے تکمیل کے قریب ہیں۔ 970 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے 14 لاکھ ادائیگیاں، 10,65,000 پلنتھ بھی مکمل ہو چکے۔ دنیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ پروگرام سے 9 لاکھ خواتین کو زمین کے مالکانہ حقوق ملے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف سی ہیڈ کوارٹرز آمد۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا۔
فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جامع شہادت نوش کرنے والے تینوں جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلین ہم منصب ٹونی برک میں ویڈیو لنک میٹنگ، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک پر امریکہ کے دروازے مستقل بند کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ کا امیگریشن نظام غیر معمولی دباؤ کا شکار ہے، سسٹم کی بحالی کے لیے اسے مکمل طور پر روکنا ضروری ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا امریکہ میں غیر ملکی آبادی 5 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو فلاح پر پروگرام مجرمانہ ریکارڈ یا ناکام ممالک سے آئے ہیں۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ یہ آبادی امریکی عوام کے وسائل پر بڑا بوجھ اور ملک میں جرائم، خراب تعلیمی نظام، بے روزگاری اور شہری مسائل میں اضافے کی وجہ ہیں۔ پاکستان 2026-27 کے لیے ECU وزراء خارجہ کونسل کا چیئرمین منتخب۔ اجلاس کی سربراہی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ خطاب میں کہا خطے میں ترقی کے لیے شراکت داری ناگزیر ہے۔ بطور رکن ملک پاکستان ECU کے اہداف کے لیے ہمیشہ پرعزم رہا۔ اجلاس ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ روابط میں فروغ سے کئی مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزراء خارجہ کونسل اجلاس تنظیم کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آکسفورڈ مباحثے میں پاکستانی بیانیے کی جیت، بھارت کی ہار۔ بھارتی اسٹوڈنٹس پینل سے بھی دلائل کی جیت نہ ہو سکی۔ پاکستانی طلباء کی بھارت کے پینل کو منطق اور دلائل سے شکست۔ اسٹوڈنٹس یونین کے صدر موسیٰ حراج نے یونین کے 2 سابق صدور احمد نماز اور اسرار کاکڑ کے ہمراہ پاکستانی ٹیم کی قیادت کی۔ تینوں طلباء نے نہایت مدلل انداز میں پاکستان کا مقدمہ شرکاء کے سامنے رکھا۔ بھارتی طلباء مباحثے میں اٹھائے گئے سوالات کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ پاکستانی ٹیم کو 106 جبکہ بھارتی ٹیم کو صرف 50 ووٹ مل پائے۔ وزارت خزانہ نے نومبر میں مہنگائی کی شرح 5 سے 6% تک رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ خوراک کے قیمتوں اور زرعی پیداوار کے دباؤ سے مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے۔ معیشت بدتدریج استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ ترسیلات زر میں اضافہ، معاشی صورتحال مزید مستحکم دکھائی دے رہی ہے۔ مہنگے قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی سے مالی خطرات میں کمی کا امکان ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ وزیر اعظم نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریٹ کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین FPR راشد محمود لنگڑیال نے کہا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار افراد کی ٹیکس رعایت کے لیے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے بڑی کمپنیز پر عائد سپر ٹیکس میں کمی کی بھی ہدایت دی۔ سپر ٹیکس میں ممکنہ کمی اور خاتمے کے حوالے سے IMF سے بات چیت بھی کی جائے گی۔ تئیس نومبر کے ضمنی انتخابات میں خلاف ورزیاں شفافیت کے مسائل برقرار رہے۔ ٹرن آؤٹ 23% سے بھی کم رہا۔ صرف ایک حلقے میں 50% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ فافن نے ضمنی انتخابات پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کئی مقامات پر فارم 45 اور 46 فراہم یا آویزاں نہ کیے گئے۔ 8% مقامات پر ایجنٹس کو فارم 45 بھی نہ دیا گیا۔ 13 حلقوں میں ووٹنگ عمومی طور پر پرسکون مگر بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئیں۔ 122 مبصرین نے 373 پولنگ سٹیشنز کا جائزہ لیا۔ 64% مقامات پر پارٹی کیمپوں کی خلاف ورزی۔ 49% پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کو ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی۔ 91% مقامات پر پارٹی کیمپ سے ووٹر سلپس جاری کی گئیں، جبکہ 29% بوتھس پر پولنگ پیپر پہلے سے ہی دستخط شدہ تھے۔ 28% پر پہلے سے مہر شدہ پائے گئے۔ IMF رپورٹ نے بھارتی معاشی ڈیٹے پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ بھارت مسلسل دوسرے سال C گریڈ کا مستحق قرار۔ معاشی اعداد و شمار میں بھی بڑی خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ IMF کی سالانہ رپورٹ کے مطابق بھارت کے معاشی ڈیٹا میں نمایاں تکنیکی کمزوریاں برقرار۔ رپورٹ میں 2011-12 کے 20 ایئر ڈیٹا پر پرانا اور ناقص قرار دے دیا۔
IMF ने सहमाही बुनियादों पर GDP डाटा में एडजस्टमेंट न होने, आमदनी की बुनियाद पर GDP के तरीक़ाकार और कौमी खातों की दीगर तकनीकी खामियों को भी तशवीशनाक करार दिया। भारत अफगान गठजोड़ और शिद्दत पसंद पॉलिसी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान सरजमीन से खत्ते में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान, अमेरिका और ताजिकिस्तान तक हमलों में मुलविस हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहों की निशानदही कर चुके। उसके बावजूद भारत के काबुल से बढ़ते सफारती और तिजारती रवाबित और हालिया मुआहिदों ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा बना दी, जिसे तज्ज़ियाकार पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना प्रॉक्सी हिकमत अमली से जोड़ रहे हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम सवात के तारीखी इलाके कांजू में शानदार यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। मुल्क भर से आए नौजवानों की भरपूर शिरकत, मुस्बत सरगर्मियों, तख्लीकी सलाहियतों और कौमी शऊर के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स और सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। IGFC नॉर्थ ने नौजवानों के जज्बे को सराहते हुए कहा, तालीम, हुनर और मुस्बत सोच के जरिए खुद को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करें। शुरका ने तकरीब को आमन, तरक्की और हम आहंगी की जानिब अहम संग मील करार देते हुए पाक फौज की काविशों पर भरपूर इजहार तशक्कुर किया।